بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بچپن ہی سے 6 کلمے بچوں کو سکھانے کی اہمیت ایک مسلمہ ہے، اور تمام مسلمان ان کلمات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ کلمات ہیں جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلے کلمہ کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، اگرچہ اکٹھے نہیں، 2 حصوں میں الگ جگہ پہ ہیں۔ اس طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ 5واں کلمہ استغفار جسے کہتے ہیں، اس سے ملتے جلتے استغفار کے الفاظ سید الاستغفار کے نام سے بخاری ثانی میں موجود ہیں۔ 6واں کلمہ جس سے رد کفر کہا جاتا ہے، اس کے کلمات کچھ ملتے جلتے مسند احمد احادیث پاک کی کتاب ہے اس میں موجود ہیں۔ یہ ہندوستان میں جس نے بھی کوشش کی اس نے اسلام کی بہت اہم اور بنیادی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی، اور ان کلمات کو یاد کرنا باعث برکت ہے، اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی اہمیت کو مد نظر رکھنا ایک بہت زیادہ اہم اور باعث برکت عمل ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جس کو 6 کلمے نہیں آتے وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 6 کلموں کا یاد ہونا کوئی جنت میں داخلے کے لیے شرط نہیں ہے۔ پہلا کلمہ وہ تو ایک بنیادی چیز ہے، اور دوسرا کلمہ جس میں شہادتین کی تلقین ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ 6 کے 6 کلمات ایک مسلمان کی شایان شان چیزیں ہیں جو مسلمان کو آنی چاہیے، لیکن جنت میں داخلہ ان پر موقوف ہو ایسا کچھ نہیں۔ ان کلمات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یہ کلمے نہیں آتے تو اس کی بنیاد پہ اس کو مورد طعن ٹھہرانا بھی نامناسب ہے۔ اسی طرح مختلف مواقع پہ جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ نکاح کے موقع پر 6 کلمے سننے کا رواج ہے، شاید درست نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کو 6 کلمے یاد نہ ہوں تو موقع پہ اس کی تحقیر کا، اس کی رسوائی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ان کو ایسا لازمی بھی نہ سمجھا جائے کہ شاید ان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا، اور ان کی اہمیت سے انکار بھی نامناسب ہے کہ اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت مسلمہ ہے، اور ہمارے ہندوستان میں مسلمان اپنے بچوں کو ان کلمات کی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک مقبول ڈرامہ عہد وفا، اس میں ایک کردار پیش کیا گیا ہے جس میں 5 نوجوان اسٹیج پہ ہیں اور ایک نکاح کا موقع ہے، تو اس میں وہ اس طرح کے کچھ کلمات بولتے ہیں کہ مجھے تو ان مولوی صاحب پہ شک ہے کہ پتہ نہیں اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید 6ٹھا سنو، وہ ذرا مشکل ہے، شاید وہ بھی نہ آتا ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں جس میں دوسروں کی تحقیر ہو یا کسی کی کردار کشی ہو، یہ نامناسب چیزیں ہیں۔ شاید اس میں ان نوجوانوں کا قصور تو نہ ہو، لیکن جو اس ڈرامے کے رائٹر ہیں جن نے یہ جملے لکھے ہیں اور یہ جملے اس کردار میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ 5 نوجوان ان کلمات کو دہرا رہے ہیں، تو شاید وہ اپنی طرف سے تو نہیں دہرا رہے، وہ ان کلمات کو کہنے کے پابند ہوں گے چونکہ وہ ان کو سکھائے گئے ہیں۔ تو یہ چیز شاید اسلامی تعلیمات کی شایان شان نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈراموں میں نکاح ہوتے ہیں، لیکن ان نکاحوں میں کبھی اس قسم کی بات پہلے نہیں ہوئی۔ شاید رائٹر نے کچھ نیا کرنے کی نیت سے اس میں شامل کیا اور 6 کلموں کے بارے میں ایک منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی، یا کسی شخصیت کے بارے میں۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے اگر کوئی واقعی عالم دین ہے تو اس کو یہ 6 کلمے ضرور آنے چاہیے،
لیکن اگر وہ واقعی عالم دین نہیں ہے تو پھر اس کو نکاح جیسے عظیم الشان عمل کے لیے مدعو کرنا اور بلانا یہ تو تحقیق ہمارے ذمے ہے۔ تو اب بلانے کے بعد پھر اس قسم کی کلمات وہ بولنا یا ڈرامے میں پوری قوم کے سامنے اس قسم کی چیزوں کو لانا شاید نامناسب طرز عمل ہے۔ تو ایسے ہدایت کاروں کو یا رائٹر جو ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے دین سے متصادم ہوں ان کو کم از کم اس طرف نہیں لانا چاہیے، یا جس سے ہماری قوم کے جذبات برانگیختہ ہوں تو ان کو اس قسم کے معاملات میں لانا شاید نامناسب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب